بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں اجزائے صلاۃ کے بیان میں تھی کہ سب سے پہلا جز نیت ہے اور اس کے بعد دوسرا تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی وہی اللہ اکبر کہ جس سے باقاعدہ نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیرۃ الاحرام نماز کے ارکان میں سے ہے۔ مشہور فقہا کے مطابق نماز کے واجبات دو طرح کے ہیں، بعض واجبات رکنی کہلاتے ہیں اور بعض واجبات غیر رکن کہلاتے ہیں۔ واجبات رکن ان کو کہتے ہیں کہ جن میں اگر عمدن یا سہون، جان بوجھ کر یا بھول کر اضافہ ہو یا کمی ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس کے اندر کمی یا زیادتی عمدن یا سہون کی تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اور مشہور قول کے مطابق ارکان 5 ہے، کن تو روس، ان 5 ارکان کا رمز ہے کن تو روس۔ قاف یعنی قیام، نون یعنی نیت، تا یعنی تکبیرۃ الاحرام، را یعنی رکوع، سین یعنی سجود۔ یہ واجبات رکنی ہیں کہ جن کو قم ترس کے ایک رمزی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خوب، مصنف یہاں پر چند مسائل کو ذکر کرتے ہیں اور ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ مسائل بالکل روشن ہیں۔ عبارت پڑھتا ہوں اور ان کی توضیح دیتا جاؤں گا۔ تکبیرۃ الاحرام، التکبیر اللہ اکبر رکن یبطل الصلاۃ بترکہ عمدن او سہوا۔ فرماتے ہیں کہ نماز اس تکبیرۃ الاحرام کے ترک کرنے سے باطل ہو جاتی ہے، عمدن جان بوجھ کے، او سہون یا بھول سے۔ کما تبطل بزیادتہ العمدیہ، اگر جان بوجھ کر عمدن اس میں زیادتی کرے، بڑھائے تو نماز باطل ہے۔ دون السہویہ، لیکن اگر سہون اضافہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر جو مشہور رکن کی تعریف ہے اس کے اعتبار سے آخری مسئلہ بنتا نہیں ہے کہ اگر زیادتی ہو جائے سہون تو نماز باطل نہیں ہے۔ یہ جو مشہور رکن کی تعریف ہے یہ اس میں ایک طرح کی تخصیص مصنف لگا رہے ہیں۔ بہرحال دلائل کیا ہے؟ فرماتے والمستند فی ذالک، اس کے اندر جو دلیل ہے وہ یہ ہے، اما وجوب التکبیر للصلاۃ، نماز کے لیے تکبیر واجب ہے، فتقتضیہ الضرورۃ الدینیہ، ضرورت دینیہ کا تقاضا یہی ہے، یعنی ضروریات دین میں سے۔ وتدل علیہ ایضا طوائف من النصوص، روایات کا ایک گروہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ منہا ما ورد فی ناس التکبیر، ان میں سے ایک روایت یہ ہے
کہ ایک بندہ تکبیر کہنا بھول گیا تو کہتے نماز اس کی باطل ہے. کصحیحۃ زرارہ سألت ابا جعفر عن الرجل ینسی تکبیرۃ الافتتاح قال یعید. زرارہ کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو تکبیرۃ الافتتاح یعنی وہی تکبیرۃ الاحرام بھول گیا. امام نے کہا کہ دوبارہ پڑھے گا. وَأَمَّا كَوْنُ الصِّيغَةِ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کا صیغہ اللہ اکبر ہے. وَلَا يُجْزِي تَرْجُمَتُهَا أَوْ مُرَادِفُهَا أَوْ تَغْيِيرُ هَيْئَتِهَا. کہتے ہیں کہ آپ نہ اس کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی مترادف لا سکتے ہیں، نہ اس کی حیت کو تبدیل کر سکتے ہیں. بالرغم من ان الروایات لم تدل على صيغة خاصة للتکبیر. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر تکبیر کا کوئی خاص صیغہ وارد نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ اکبر پر اتفاق ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ فَلِارْتِكَازِ ذَلِكَ فِي أَذْهَانِ الْمُتَشَرِّعَةِ، اس لیے کہ یہی صیغہ دینداروں کے ذہنوں میں مرتکز ہے. الذی لا منشأ لہ، کہ جس ارتکاز کا کوئی منشأ نہیں ہے سوا وصول ہی یدن بیدن من الشارع المقدس، سوائے اس کے کہ انہوں نے نسلاً بعد نسلین امام علیہ السلام سے لیا ہے. کہ عرض ہوا ارتکاز متشرعہ کے بارے میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ ارتکاز متشرعہ وہی سیرت متشرعہ ہے، اور سیرت متشرعہ وہی تقریر معصوم کو بیان کرتا ہے. وَأَمَّا بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهِ الْعَمْدِ، جان بوجھ کر اگر ترک کیا، فَلِكَوْنِ ذَلِكَ مُقْتَضَى جُزْئِيَّتِهِ. خوب نماز کا جز ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام جب جز ہے تو جزئیت کا تقاضا یہی ہے کہ جان بوجھ کے اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو نماز کیسے ہوگی آپ کی؟ نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا بُطْلَانُهَا بِتَرْكِهَا السَّهْوِي، اگر آپ بھول چوک سے اس کو چھوڑ دیتے تو بھی باطل ہے. فَلِكَوْنِهِ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ، خوب قاعدہ تو یہی کہتا ہے اِذِ الْمُرَکَّبُ يَنْعَدِمُ بِعَدَمِ جُزْئِهِ وَلَوْ سَهْوًا. بھائی آپ سے ایک صلاۃ نماز ایک مرکب حقیقت ہے جو چاہی گئی ہے. خوب اگر اس کا ایک بھی جز نہیں ہوگا تو مرکب ختم ہو جائے گا. مرکب اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے، اگر آپ ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کو چھوڑ دیں گے تو مرکب بھی ختم ہو جائے گا. ھذا مضافا الی دلالۃ الصحیحۃ المتقدمہ وغیرها علی ذلک. اس کے علاوہ وہ جو صحیحہ ذکر کی ہم نے وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں دلالت کرتی ہے. خوب ان قلت اشکال، بھئی آپ حدیث لا تعاد الصلاۃ الا من خامس، خوب اس کے مستثنی منہ سے کیوں نہیں تمسک کرتے؟ لا تعاد مطلق ہے، درست ہے. خوب اس کے اطلاق سے آپ تمسک کریں، ان 5 کے علاوہ اور کسی بھی جز میں گڑبڑ ہو جائے تو نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی. خوب ان میں سے یہ تکبیرۃ الاحرام بھی ہے، 5 میں تو شامل نہیں ہے، لہذا اس سے کیوں نہیں تمسک کرتے؟ جواب، حدیث لا تعاد ناظر ہے اس شخص کی طرف کہ جو نماز میں داخل ہو چکا ہو. خوب جس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی وہ در حقیقت نماز میں داخل نہیں ہوا، لہذا وہ حدیث اس کی طرف ناظر نہیں ہے تاکہ اس کے مستثنی من ہو کے اطلاق سے آپ تمسک کریں. ولا يمكن التمسك باطلاق المستثنى منه في حدیث لا تعاد لنفی البطلان.
کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حدیث لا تعاد کے مستثنا من ہو کے اطلاق سے تمسک کریں اور کہیں کہ نماز باطل نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لِقَوْنِهِ نَاظِرًا إِلَى مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. حدیث لا تعاد ناظر ہے اس شخص کی طرف کہ جو نماز میں داخل ہو چکا ہے. وَالتَّارِكُ لِلتَّكْبِيرِ وَلَوْ سَاهًا لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ. اور جو تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتا اگرچہ ساون ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ در حقیقت نماز میں داخل نہیں ہوا. وَأَمَّا الْبُطْلَانُ بِالزِّيَادَةِ الْعَمْدِيَّةِ. اگر جان بوجھ کر اضافہ کرتا ہے تو نماز باطل ہے. فَلِلْعُمُومِ فِي صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ. ابو بصیر کی صحیحہ روایت کا عموم اس پر دلالت کرتا ہے. قال ابو عبداللہ من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ. جو نماز میں اضافہ کرے گا اس پر واجب ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے. وَأَمَّا عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِالزِّيَادَةِ السَّهْوِيَّةِ. خوب اگر وہ سہون بھول چوک سے تکبیرۃ الاحرام کا اضافہ کرتا ہے 2 مرتبہ کہتا ہے تو باطل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث لا تعاد کے مستثنا منہ سے تمسک کرتے ہیں. لا تعاد الصلاۃ الا من 5. ان 5 میں یہ شامل نہیں ہے. اگر بھول چوک ہو گئی ہے تو لا تعاد الصلاۃ کا اطلاق شامل ہے اس کو. فرماتے فل اطلاق المستثنا منہ فی حدیث لا تعاد بناء علی شمولہ لحالت زیادت ایضاً. حدیث لا تعاد کے مستثنا منہ کے اطلاق سے تمسک کریں گے آپ. ان قلتا بھائی لا تعاد فقط نقصان کی بات کر رہا ہے اضافے کی تو اس میں بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا دیکھیں اس کے اندر جو مستثنا میں طہارت کا تذکرہ ہے قبلے کا تذکرہ ہے وقت کا تذکرہ ہے خوب اس میں تو زیادت کا تصور نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ یہ حدیث نازل ہے فقط ان چیزوں کی طرف جہاں پر نقص کی بات ہو کمی کی بات ہو کسی چیز کو کم کرے نہ کہ اضافہ کرے. جواب درست ہے کہ طہارت قبلے اور وقت میں زیادتی ممکن نہیں ہے لیکن جو اور 2 چیزیں ہیں ان میں تو زیادتی ممکن ہے. لہذا جن میں زیادتی کا تصور نہیں ہے وہاں پر زیادتی نہیں ہے اور جن میں زیادتی کا تصور ہو سکتا ہے وہاں پر زیادتی بھی ہے. دونوں کو شامل ہے مطلق ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں بناء علی شمولہ لحالت زیادت ایضاً. البتہ اس بنا پر کہ ہم کہیں کہ حدیث لا تعاد حالت زیادتی اور اضافے کو بھی شامل ہے. ان قلتا بھائی روایت جو تھی صحیح ہے ابو بصیر تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ. خوب اور حدیث لا تعاد کے مستثنا منہ کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اعادہ نہیں ہے. خود ان دونوں روایتوں میں تو تعارض ہوا. جواب تعارض ہے لیکن تعارض غیر مستقر ہے کیونکہ ایک روایت دوسری روایت پر حکومت رکھتی ہے حاکم ہے. حاکم کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. حکومت یعنی ایک دلیل دوسرے دلیل کی تفسیر کرے تو یہ حدیث لا تعاد کا جو مستثنا منہ ہے وہ تفسیر کرتا ہے من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ. یہ اس پر حاکم ہے. خب اگر حاکم ہے تو حاکم کو محکوم پر مقدم کریں گے. وَهُوَ حَاكِمٌ عَلَى صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ الْمُتَقَدِّمَةِ. اگر یہ نہ کہیں کہ اس کے ساتھ تعارض رکھتی ہے صحیح ابو بصیر نہ صحیح ابو بصیر پر یہ حدیث لا تعاد کے مستثنا منہ کا جو اطلاق ہے پس یہ حدیث لا تعاد اس پر حاکم ہے. خوب حاکم ہے تو حاکم کو محکوم پر مقدم کریں گے. عزیز من حکومت کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کتاب الطہارت میں لہذا تکرار نہیں کرتا. وَدَعْوَى اخْتِصَاصِهِ بِالنَّقِيسَةِ لِعَدَمِ التَّصَوُّرِ زِيَادَةِ فِي الطَّهُورِ وَالْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ مَدْفُوعَةٌ.
کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہ حدیث لا تعاد تو فقط نقصان اور کمی کی شکل کو بیان کرتا ہے، نہ کہ زیادتی کے تصور کو، زیادتی کی صورت کی طرف ناظر نہیں ہے، اور کرینہ بھی یہ ہے کہ طہور و قبلہ و وقت اس میں زیادتی ممکن نہیں ہے، بس روایت ناظر ہے نقیصے کی طرف نہ کہ زیادتی کی طرف، کہ نہیں یہ غلط ہے۔ درست ہے ان تین کی بنسبت ممکن نہیں، لیکن بقایا کی نسبت سے تو ممکن ہے۔ وَدَعْوَى اخْتِصَاصِهِ بِالنَّقِيصَةِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الزِّيَادَةِ فِي الطَّهُورِ وَالْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ، یہ دعویٰ مدفوع ہے، کیا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ عُمُومِهِ فِي الْبَاقِ بَعْدَ تَصَوُّرِهَا فِيهِ، لیکن اس کے علاوہ جو اور ہیں خوب دیکھیے ان میں نقیصے کا تصور بھی، زیادتی کا تصور بھی ہے، لہذا ان کی نسبت سے عمومیت پائی جائے گی۔ خوب دیگے تکبیرۃ الاحرام کے مسائل تمام ہوئے، آتے ہیں قیام کی طرف۔ فرماتے المعروف بین جمع من المتأخرین رکنیت القیام حال تکبیرۃ الاحرام وقبیل الرکوع، معروف متأخرین کی ایک جماعت کے مابین یہ ہے کہ قیام رکن ہے تکبیرۃ الاحرام کی حالت میں بھی، اور قیام متصل بالرکوع، کہ جب آپ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کی طرف جاتے ہیں نا، وہاں پر بھی ایک قیام متصور ہے کہ جس کو کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع، سورت پڑھ کے فوراً رکوع میں نہ چلے جائے، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر رکوع میں جایا، یہ بھی رکن ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بقایا حالتوں میں قیام رکن نہیں ہے، واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ المعروف بین جمع من المتأخرین، متأخرین کی ایک جماعت کے درمیان مشہور ہے رکنیت القیام حالت تکبیرۃ الاحرام، کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام رکن ہے۔ وقبیل الرکوع، قبیل مصغر ہے قبل کا، قبیل الرکوع، اور رکوع سے پہلے کہ جس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں۔ وفی غیر ذالک یکون واجبا غیر رکنی، اس کے علاوہ جو قیام ہے وہ واجب غیر رکنی ہے۔ مسئلۃ ومن لم یتمکن من القیام یصلی جالسا، جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ ومن قدر علی القیام فی بعض الصلاۃ بعض، خوب بعض نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے بعض میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو تمیز کرے گا، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہوگا، باقی بیٹھ کر پڑھے گا۔ والمستند فی ذالک، دلائل کیا ہے؟ فرماتے اما رکنیت القیام ففی مقدار خلاف، قیام کتنی مقدار میں رکن ہے خوب اس میں اختلاف ہے۔ فالمختار لدى جمع من المتأخرین، متأخرین کے ایک گروہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ رکنیتہ فی الحالتین المتقدمتین، جو دو ابتدائی، جو اوپر ہم نے دو حالتیں بتائی وہاں پر رکن ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور قیام متصل برکوع۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المناسب لحدیث لا تعاد وإن کان ہوا عدم الرکنیت مطلقاً لعدم کونہ احد الخمسۃ المستثنات۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث لا تعاد کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے اس کو رکن نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 چیزیں جن کی استثناء کی گئی ہے، طہور ہے، قبلہ ہے، وقت ہے، تشہد ہے، سجود ہے، خب ان میں قیام تو نہیں ہے۔ حدیث لا تعاد سے تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رکن نہیں ہے، لیکن آپ اس کی رکنیت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رکنیت دوسری روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے لأن المناسب لحدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد کے اعتبار سے مناسب یہ ہے وَإِنْ كَانَ هُوَ عَدَمَ الرُّكْنِيَّةِ مُطْلَقًا، مطلقاً یہ رکن نہ ہو، چاہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت، چاہے قیام متصل برکوع، اور چاہے کوئی بھی قیام ہو۔ کیوں؟
کیوں مناسب یہ ہے؟ اس لیے کہ لعدم کون عہد الخمسۃ المستثنات، جو حدیث لا تعاد میں 5 چیزوں کی استثناء کی گئی ان میں یہ شامل نہیں ہے. الا ان رکنیتہ حالت التکبیر قد ثبتت بموثقۃ عمار، لیکن تکبیر کے عالم میں یہ رکن ہے، موثقہ عمار سے ثابت ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ان وجبت علیہ الصلاۃ من قیام فنسی حتی افتتح الصلاۃ وهو قاعد فعلیہ ان یقطع صلاۃہ. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکلف پر واجب ہو گیا لیکن وہ بھول گیا اور بیٹھ کر اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی، مولا کہتے ہیں کہ نماز کو قط کرے گا. ان وجبت علیہ الصلاۃ من قیام، اگر کھڑے ہو کر نماز اس پر واجب تھی، فنسی لیکن بھول گیا، حتی افتتح الصلاۃ تکبیرۃ الاحرام بیٹھتے ہوئے کہی، وہو قاعد درالی کے بیٹھا ہوا تھا، فعلیہ ان یقطع صلاتہ، اس پر لازم ہے کہ نماز کو ختم کر دوبارہ پڑھے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حتی نسیان کے عالم میں بھی اگر تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نہیں کہتا نماز باطل ہے. خوب رکنیت کا یہی معنی ہے. دیکھیں خوب رکنیت جو قیام متصل پہ رکوع ہے وہاں پر کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ مفہوم رکوع اسی کے ساتھ مربوط ہے. رکوع کہتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد آپ جھکے. خوب جب رکوع واجب ہے تو ظاہر سی بات ہے رکوع کا مفہوم تبھی ہوگا جب قیام سے رکوع کی طرف جائیں. وَرُكْنِيَتُهُ قُبَيْلَ الرُّكُوعِ، قیام رکوع سے پہلے بھی ضروری ہے. قد ثبتت لتقوم مفہوم الرکوع بالقیام القبلی، کیونکہ مفہوم رکوع متقوم ہے اس بات کے ساتھ کہ اس سے پہلے قیام ہو. حیث انہ عبارۃ عن الانحناء الخاص عن قیام، رکوع کہتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد مخصوص طریقے کا جھکنا. والاخلال بھی اخلال بھی، اگر یہ قیام نہیں ہوگا تو در حقیقت رکوع نہیں ہوگا. لہذا رکوع کیونکہ ضروری ہے لہذا وہ قیام متصل بھی رکوع بھی ضروری ہوگا. فتأمل جیدا. وَأَمَّا الْإِنْتِقَالُ إِلَى الْجُلُوسِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، بھائی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی. فرماتے ہیں فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا، یہ مطلب تو روشن ہے. بعد عدم سقوط الصلاۃ بحال، کیونکہ نماز کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتی. وقد دلت علیہ ایضا صحیحۃ جمیل، اس پر صحیح جمیل بھی دلالت کرتی ہے. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا، مولا اس مرض کی مقدار کیا ہے کہ جس میں نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. فقال ان الرجل لیوأک، کبھی کبھار بندہ کسل اور بیمار ہوتا ہے. یوأک یعنی وہی بیمار، کسل، سست، نہیں اٹھ سکتا. وَيَحْرَجْ، اور اس پر حرج ہے. وَلَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ کتنی حد ہے خود جانتا ہے بہتر کہ واقعاً کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں. اذا قوی فلیقم، اگر وہ اٹھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اگر نہیں اٹھ سکتا تو پھر ٹھیک ہے. وَأَمَّا التَّبْعِيضُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، بھائی تھوڑا ایسا نماز کا کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تھوڑا ایسا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. خوب ایسے کرے. دلیل وہی اذا قوی فلیقم، اگر قوی ہے تو کھڑا ہو جائے، یعنی جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو، وگرنہ بیٹھ کے پڑھے. فَيُمْكِنْ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ ذَيْلِ صَحِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، عرض کیا کہ اسی سے اذا قوی فلیقم سے. خوب اب آتے ہیں قرات کی طرف. فرماتے ہیں کہ نماز میں قرات ضروری ہے. تلزم فی الرکعۃ الاولیتین یا اولیتین، اولیتین جو 2 ابتدائی رکعتیں ان میں ضروری ہے قراءۃ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھے.
وفی الفریضۃ لدى المشہور قراءۃ سورۃ کاملہ، اور مشہور کہتے ہیں کہ نماز اگر واجب ہے تو حمد کے بعد سورہ کامل بھی پڑھنی ہے۔ والمشہور ان البسملۃ جزء من کل سورۃ، بسملہ وہی مصدر ہے، بسملہ حوقلہ، مشہور یہ ہے کہ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے۔ فتجب قراءتها معها الا سورۃ التوبہ، لہذا اس کی قراءت کرنا ضروری ہے سوائے سورہ توبہ کے، کہ وہاں پر دیکھیں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ والمستند فی ذلک اما وجوب الفاتحہ فی الاولیتین، خوب فاتحہ ابتدائی 2 رکعتوں میں ضروری ہے، فامر لا خلاف فیہ، خوب دیکھیے اجماعی ہے۔ وتدل علیہ صحیحۃ محمد بن مسلم عن ابی جعفر، اس پر دلالت کرتی ہے صحیح محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام سے، کہتے ہیں سالتہ عن الذی لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب فی صلاتہ قال لا صلاۃ لہ۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں امام باقر سے پوچھا کہ ایک بندہ نماز میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، امام نے کہا لا صلاۃ لہ، نماز نہیں ہے اس کی، الا ان یقرأ بها فی جہر و اخفاء، دھیمی آواز میں یا تیز آواز میں اس نے پڑھنی ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی دلائل ہے۔ وَأَمَّا وُجُوبُهَا فِي النَّافِلَةِ أَيْضًا، حمد کا پڑھنا نافلہ میں بھی ضروری ہے، فَلِإِطْلَاقِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، کہ امام کہتے ہیں لا صلاۃ لہ مطلقاً، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، مطلق ہے۔ وَأَمَّا لُزُومُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ كَامِلَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ، حمد کے بعد ایک کامل سورت کی قرأت کرنا ضروری ہے واجب نماز میں، فقد وقع محلا للاختلاف، یہ محل اختلاف ہے، تبعا لاختلاف الروایات، کیونکہ روایات مختلف ہیں۔ ففی روایت منصور بن حازم، روایت منصور بن حازم میں آتا ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام، مولا نے فرمایا لا تقرأ فی المکتوبۃ باقل من سورۃ ولا باکثر، اب جو واجب نماز ہے اس میں ایک سورت سے کم تر یا اس سے زیادہ کی قرأت نہیں کی جائے گی، یعنی ایک سورت کم از کم آپ نے پڑھنی ہے، کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک کامل سورت پڑھنی ہے۔ وفی صحیحۃ علی بن رعاب عن ابی عبداللہ، دوسری روایت میں ان فاتحۃ الکتاب تجوز وحدہا فی الفریضہ، کہ یہاں پر امام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر فقط فاتحہ پڑھنا کافی ہے۔ خوب کیا کریں، روایات میں تعارض ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا روایات میں جو تعارض ہے، جو دوسری روایت ہے کہتی ہے فاتحۃ الکتاب کافی ہے، یہ روایت تقیہ کے عالم میں ہے، درست ہے؟ کیوں؟ سنی بھی ایسے کرتے ہیں، لہذا اس روایت کو ترک کریں گے اور کہیں گے کہ نہ سورت کامل پڑھنی ہے۔ لیکن آغا کہتے ہیں کہ بابا تقیہ کی طرف جانا، ترجیحات کی طرف جانا اس صورت میں جب جمع عرفی ممکن نہ ہو، یہاں پر جمع عرفی ممکن ہے، کیونکہ تجوز وحدہا فی الفریضہ نص ہے، اظہر ہے کہ فقط فاتحہ کافی ہے، اور وہ جو تھی لا تقرأ وہ نہیں ہے، نفی ہے کہ زور رکھتی ہے، خب ظاہر سی بات ہے کہ نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے۔ اچھا، نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہیں گے کہ جو روایت کہتی ہے فقط فاتحہ کافی ہے وہ نص ہے، یعنی کفایت کرتی ہے فاتحہ، لیکن وہ جو کہہ رہے کہ حد اقل ایک سورت دوسری بھی پڑھنی ہے وہ ظاہر ہے، خوب نص کو قرینہ بنا کر ظاہر میں تصرف کریں گے، ظاہر میں تصرف کریں گے یعنی کیا؟ یعنی اس کو عمل کریں گے استحباب پر، مستحب ہے پڑھیں۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأُولَىٰ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، جو پہلی کہتی ہے کہ بھائی آپ کو حتماً ایک صورت پڑھنی ہے، اس کو استحباب پر عمل کریں۔ وَلَا مَعْنَى بَعْدَ إِمْكَانِهِ لِحَمْلِ الثَّانِيَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ،
خب جب یہ جمع عرفی ممکن ہے کہ نص کو قرینہ بنائے تاکہ ظاہر میں تصرف کرے، تو اب تعارض مستقر کی نوبت نہیں پہنچے گی تاکہ آپ آئیں اور کہیں کہ دوسری روایت تقیہ کے عالم میں کہی گئی ہے۔ مرجحات اور تقیہ کی بات وہاں پر ہے جہاں پر جمع عرفی ممکن نہ ہو۔ خب جمع عرفی ممکن ہے تو یہ تقیہ کی بات ہی نہیں آئے گی۔ لہذا ولا معنی بعد امکان ہی لحمل ثانیت علی تقیہ، خب جب دوسری روایت کو آپ قرینہ بنا کر پہلی کو استحباب پر عمل کرتے ہیں تو پس معنی نہیں ہوگا کہ آپ دوسری کو عمل کریں تقیہ پر، نہ، یہ تعارض مستقر کی بات ہے۔ فإن اعمال المرجحات فرع استقرار التعارض، اگر مرجحات کو اعمال کرنا اور جاری کرنا وہاں پر ہے جب تعارض مستقر ہو، یہاں پر تو تعارض مستقر نہیں ہے، غیر مستقر ہے۔ خب غیر مستقر ہے یعنی جمع عرفی ممکن ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، تعارض مستقر متحقق نہیں ہے بعد امکان الجمع بما ذکر، جیسے ہم نے جمع کیا جب وہ جمع ممکن ہے یعنی جمع عرفی ممکن ہے تو تعارض مستقر کی نوبت نہیں پہنچے گی۔ علی ای حال، لیکن والاحتیاط لا ينبغي ترکہ تحفظا من مخالفت المشہور، احتیاط اس بات میں ہے کہ بھائی مشہور کی مخالفت نہ کی جائے اور سورت کو پڑھا جائے۔ وَأَمَّا جُزْئِيَّةُ الْبَسْمَلَةِ، بسم اللہ جز ہے، فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَاتِحَةِ، بھائی سورہ فاتحہ کی نسبت سے تو یہ بات مسلمات میں سے، لِصَحِیحَةِ محمد بن مسلم، صحیح محمد بن مسلم دلیل ہے۔ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان سبع المثانی والقرآن العظیم اہی الفاتحہ، امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا سبع مثانی اور قرآن عظیم خوب یہ کیا ہے، آیا یہ فاتحہ مقصود ہے سبع مثانی سے؟ قال نعم، جی سبع مثانی وہی فاتحہ ہے۔ قل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من الساب، یعنی سبع مثانی میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، یہ بھی جز ہے۔ قال نعم ہی افضلہن، افضل ترین جز یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہاں پر تو روشن ہے۔ وَأَمَّا جُزْئِيَّتُهَا مِن بَقِيَّةِ الصُّوَرِ، کہ بسم اللہ بقیہ صورتوں کا بھی جز ہے، عدد توبہ سوائے سورہ توبہ کے، فقد ادعی علیہ الاجماع، اس پر ادعا اجماع ہے، بل ربما اد من المسلمات، بلکہ اس کو مسلمات میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ وقد یستدل له بصحیحۃ معاویہ بن عمار، صحیح معاویہ بن عمار سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اذا قمت للصلاۃ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی فاتحۃ الکتاب، معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے کہا کہ جب میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فاتحۃ الآغاز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہوں، یعنی سورہ فاتحہ بسم اللہ سے پڑھتا ہوں۔ قال نعم، اچھا کرتے ہو جی۔ قلت فاذا قرأت فاتحۃ الکتاب اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مع السورہ، جب فاتحۃ الکتاب پڑھ لیتا ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت پڑھتا ہوں۔ قال نعم، مولانا کا اچھا کرتے ہو۔ اچھا یہ کیسے دلالت کرتی ہے کہ بقایا صورتوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ دوسری صورت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی نفس سے جدا گانا کوئی واجب ہو یا جدا گانا کوئی مستحب ہو، اس کا صورت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، نہ، اور بھی یہی سمجھتا ہے کہ بعد والی صورتیں بھی اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ بتقریب ان سؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه فلا بد ان يكون للوجوب، بھائی یہاں پر سوال تو مستحب کام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مستحب چیز تو واضح سی ہوتی ہے، مستحب کے لیے تو سوال نہیں اٹھتا، لہذا پس یہاں پر سوال وجوب کے لیے کہ بعد والی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہے۔ وَهُوَ مُلَازِمٌ لِلْجُزْئِيَّةِ، یہاں سے جزئیت سمجھ میں آتی ہے۔ لِعَدَمِ احتمال ارادۃ الوجوب النفسی، خوب ان کولتا کوئی بندہ آ کر کہے کہ نہ بعد والی صورت میں بسم اللہ جز تو نہیں ہے، لیکن بسم اللہ ایک مستقل واجب ہے اور بعد والی صورت ایک مستقل اور واجب ہے، پس بسم اللہ وجوب نفسی رکھتی ہے اپنے اعتبار سے، بذات خود ایک واجب ہے۔ کہہ رہے نہ یہ تو عرف نہ ایسے نہیں سمجھتا، یہ غیر عرفی ہے۔
کیونکہ احتمال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بسم اللہ وجوب نفسی رکھتی ہے. خوب علی ای حال بقایا صورتوں میں بسم اللہ جز ہو یا جز نہ ہو ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں ثمرہ دو جگہوں پر ظاہر ہوگا. ثم ان الثمرۃ للحکم بجزئیۃ البسملۃ للسورہ، اگر بسملہ کو آپ جز سورت قرار دیں تو اس کا ثمرہ کہاں پر ظاہر ہوگا؟ بعد وضوء لزوم قراءت حتی لو لم یکن جزءان، حتی اگر جز نہ بھی ہو تو اس روایت کے اعتبار سے پڑھنا ضروری ہے، تو پھر اس جھگڑے کا فائدہ کیا؟ کہتے فائدہ یہاں پر ہے تظہر فی مثل ادھا آیتا من الصلاۃ الآیات. خوب اگر جز ہے تو نماز آیات میں آپ اس فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کر سکتے ہیں. او لزوم تعیین صورت عند قراءتها. اور دوسرا نقطہ جس سے اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ فاتحۃ الکتاب ختم کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اس سورت کی تعیین کریں کہ آپ کون سی سورت پڑھتے ہیں ذہن میں، پھر بسم اللہ کہیں. کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورت کی تعیین کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے. اور لزوم تعیین صورت عند قراءتها، یا یہ کہ بابا جب آپ اس سورت کی قرأت کرتے ہیں تو پہلے آپ کو تعیین کرنا پڑے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، کیونکہ ہر بسم اللہ جو ہر سورت کے آغاز میں ہے اس کے مضمون کے ساتھ اس کا خاص ارتباط ہے اور خاص معنی بنے گا، لہذا تعیین کرنا ضروری ہے پہلے. الحمدللہ کہ یہ دوسری بات جو قرأت کے بارے میں تھی وہ بھی تمام ہوئی، کہ انشاءاللہ بعد میں رکوع کے بارے میں گفتگو ہوگی.